بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاضافۃ المعنویہ۔ کل گزارش کی تھی کہ اضافت کی دو قسمیں ہیں، اضافت معنویہ اور اضافت لفظیہ۔ یہ بھی گزارش کی تھی کہ اضافت میں اصل معنویہ ہونا ہے، لفظیہ تو فقط تخفیف لفظی کے لیے آتی ہے کہ اس میں تنوین تھوڑی گر جائے اور یا نون وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب تفصیلی بحث اس اضافہ کی فرماتے ہیں، اضافہ معنویہ وہ ہوتی ہے، کل بھی گزارش کی تھی، کہ جو متضمن معنی حرف جار ہو۔ کل مثالیں دی تھی جیسے غلام و زیدن، یہ ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف نسبت دینا جس میں حرف جار مقدر ہو۔ مقدر کا مطلب ہے کہ جو حرف جار والا معنی دے، تو وہ یا حرف جار من کا معنی ہوگا اس میں، یا حرف جار لام کا معنی ہوگا اس میں، یا حرف جار فی کا معنی دے گی۔ اب یہ اضافت معنویہ کہ جہاں ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف نسبت دی جاتی ہے اور کبھی وہ من کا معنی دیتی ہے، کبھی وہ فی کا اور کبھی لام کا، اب ان کے موارد کو مشخص کرنا ہے کہ کون سی اضافت ہوگی، تو وہ ہو من کا معنی دے گی۔ کیسا مضاف مضاف الیہ ہوگا تو وہ فی کا معنی دے گا، کیسا مضاف مضاف الیہ ہوگا تو وہ لام کا معنی دے گا۔ توجہ فرمانی ہے آسان، صرف تھوڑی متوجہ رہنا ہے۔ فرماتے ہیں اگر اس طرح لکھ لیں آسان ہو جائے گا، اگر مضاف الیہ مضاف کی جنس ہو، وہاں اس اضافت میں من کا معنی پوشیدہ ہوگا۔ ایک، اگر مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہو، وہاں فی کا معنی پوشیدہ ہوگا۔ اور اگر مضاف الیہ مضاف کا مالک ہو تو وہاں لام کا معنی ہوگا۔ یہ ہے اضافت معنویہ۔ ٹھیک ہو گیا، بالکل آسان ہے۔ فرماتے ہیں الاضافۃ المعنویہ تکون الاضافۃ معنویہ علی معنی من۔ اضافہ معنویہ من کا معنی دے گی، متضمن معنی حرف جار من ہوگی۔ کب؟ متی کان المضاف الیہ جنسا للمضاف، جب مضاف الیہ مضاف کے لیے جنس ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ خاتم ذہب، ذہب سونا، اس سے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں۔ خاتم ذہب، خاتم کے لیے جنس ہے، خاتم کہتے ہیں انگوٹھی کو، سونے کی انگوٹھی جس کو ہم کہتے ہیں خاتم ذہب، یعنی خاتم من ذہب، انگوٹھی سونے سے۔ یہاں چونکہ ذہب جنس ہے مضاف کے لیے، خاتم کے لیے، کہ جو خاتم کو بھی اور غیر خاتم کو بھی اپنے اندر لیے ہوئے ہے، تو یہاں من کا معنی ہوگا۔ ثوب خز، پشم کا لباس۔ اب خز پشم یہ جنس ہے ثوب کے لیے، یہاں یہ معنی من کو متضمن ہے، یعنی ثوب من خز۔ ٹھیک ہو گیا۔ پس جہاں مضاف الیہ مضاف کے لیے جنس ہو، وہاں اضافت من والا معنی دے گی۔
وَتَّكُونُ بِمَعنَى فِي، اضافہ معنویہ فی کا معنی دے گی، متضمن معنی فی ہوگی، حرف جار فی والا معنی دے گی وہ کب؟ مَتَى كَانَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ ظَرْفًا لِلْمُضَاف، جب مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف واقع ہو رہا ہو، کہ مضاف مظروف ہو، مضاف الیہ ظرف ہو، وہاں اضافت معنویہ فی کا معنی دے گی۔ صلاۃ العصر یعنی صلاۃ فی العصر، عصر چونکہ ظرف ہے، ظرف زمان ہے، اور نماز اس کا مظروف ہے، یعنی عصر کے وقت میں نماز جس کو ہم کہتے ہیں صلاۃ العصر۔ درس المساء، شام کا درس، یعنی درس فی المساء، شام میں۔ صلاۃ اللیل یعنی صلاۃ فی اللیل، چونکہ لیل اس کے لیے ظرف ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بالکل آسان۔ نمبر 3، وَتَّكُونُ بِمَعنَى اللام، اضافہ معنویہ بمعنی لام ہوگی، متضمن معنی لام ہوگی اضافہ معنویہ کب؟ مَتَى كَانَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ مَالِكًا لِلْمُضَاف، جب مضاف الیہ مضاف کا مالک ہو یا مثل مالک ہو، جیسے کتاب اخیکا، اب یہاں کتاب مملوک ہے، اخی کا اخ اس کا مالک ہے، چونکہ مضاف الیہ کتاب کا مالک ہے، لہذا یہاں اضافت معنویہ لام کا معنی دے گی، یعنی اصل ہوگی کتاب لأخیکا۔ ٹھیک ہوا، تیرے بھائی کتاب۔ او شبہ مالک، یا مالک کی نہیں، شبہ مالک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں عبدو زیدن، یعنی عبدن لزیدن، زید کے لیے غلام، کہ زید اس کا مثل مالک کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ختم۔ آگے ایک بات شروع کر رہے ہیں، آج ساری ہم نہیں پڑھتے، انشاءاللہ اس کو 2 حصوں میں کرتے ہیں تاکہ آپ کو سننا اور لکھنا بھی آسان ہو جائے۔ وہ ایک جملہ ہے، باقی ساری فہرست ہے۔ وہ ایک جملہ یہ ہے، کچھ اسماء ایسے ہیں کہ جو لازم الاضافہ ہیں، یعنی کیا مطلب؟ کہ وہ ہمیشہ مضاف ہو کر ہی استعمال ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اکیلے مضاف الیہ کے بغیر کسی معنی کو سمجھانے میں ناقص ہیں، کسی معنی پر دلالت نہیں کرتے، وہ مجبور ہیں، ان کو ضرورت ہے کہ ان کے ساتھ ایک مضاف الیہ لایا جائے تاکہ اس کے ساتھ مل کر وہ ایک معنی اور مطلب سمجھا سکیں۔ ان کو کہا جاتا ہے اسماء لازم الاضافہ۔ اب وہ اور بات انشاءاللہ بھی پڑھیں گے، کچھ آج اور کچھ کل۔ بسا اوقات ان کا مضاف الیہ مذکور ہوتا ہے، باقاعدہ ان کے ساتھ ذکر ہوتا ہے، بسا اوقات محذوف ہوتا ہے لیکن نیت میں ہوتا ہے، ان کہتے ہیں معروف منوی، نیت میں ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک لمبی فہرست ہے کہ یہ وہ اسماء ہیں، سارے استاد شتگوری نے تقریباً لکھے ہیں، کہ جو لازم الاضافہ کہلاتے ہیں، کہ بغیر مضاف ہوئے یہ استعمال نہیں ہوتے، اس لیے کہ یہ اکیلے معنی تام نہیں کرتے جب تک ان کے ساتھ مضاف الیہ نہ ہو۔ فرماتے ہیں توجد اسماء، کچھ اسماء ایسے بھی کلام عرب میں پائے جاتے ہیں، ہمارے پاس ہیں، کہ لا تنفک عن الاضافت اصلا، جو اصلا اضافہ سے جدا نہیں ہوتے، ان کو کہا جاتا ہے اسماء لازم الاضافہ، یعنی ان کا مضاف ہونا اور ان کے لیے مضاف الیہ کا ہونا ضروری ہوتا ہے، یہ اکیلے استعمال نہیں ہوتے۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا نَاقِصَةُ الدَّلَالَةِ بِنَفْسِهَا، اس لیے کہ یہ اکیلے کسی معنی پر دلالت کرنے میں قاصر ہیں، ناقص ہیں، یہ اکیلے کوئی بات نہیں سمجھاتے۔ فَيَجِبُ أَن تُنْضَمَّ إِلَىٰ غَيْرِهَا،
پس لازم ہے کہ ان کو اور کسی اسم کے ساتھ ملایا جائے، جیسے ہم نسبت دیتے ہیں مضاف الیہ کو ساتھ لگاتے ہیں، لتکمل دلالتھا، تاکہ ان کی دلالت کسی معنی پر تام ہو سکے، چونکہ بغیر دوسرا اسم اس کے ساتھ ملائے یہ اکیلے کوئی معنی تام نہیں کر سکتے۔ یہ اسماء ان کو کہا جاتا ہے اسماء لازم الاضافہ، کہ ان کے ساتھ مضاف الیہ کا ہونا ضروری ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ یہ ایک لمبی فہرست ہے، وہ یہ ہے۔ فرماتے ہیں الاسماء التی لا تنفک عن الاضافہ، وہ اسماء کے جو اضافہ سے جدا نہیں ہوتے، یعنی اسماء لازم الاضافہ کہ جو اسماء ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ لمبی فہرست ہے۔ کل، بعض، مثل، شبہ، غیر، سوا، کلا، کلتا، نحو، قبالہ، قبالہ ہوتے ہیں آمنے سامنے، حذا، حذا بھی تقریباً وہی سامنے، اذا وہی مقابلہ، تیجا یہ بھی تقریباً وہی مقابلے کے معنی آتا ہے، تلقا سامنے، سبحانہ، معاذ، مع، سائر، لامرو یعنی قسم ہے، لامرو فلاں، جس کی قسم اٹھائیں تو لامرو اسی کا استعمال ہوتا ہے، ذو، ذات، اولو، یہ اولو جمع ذو من غیر لفظ، یہ ذو کی جمع ہے من غیر لفظی، ذو ہے لیکن اس کی جمع اولو ہے، جمع من غیر لفظ ہی سے۔ اولات یہ جمع ہے لفظ اسم ذات کی، لیکن یہ جمع اس کو کہتے ہیں لفظ جمع من غیر لفظ کی، جس میں وہی مفرد والے الفاظ حروف استعمال نہیں ہوئے، وہ لفظ نہیں اور ہے، لیکن ہے بہرحال اولات ذات کی جمع۔ بینہ، لدا، لدن، اندہ، وحد، وسط، اولو، الجہات الست، نیچے آ رہے ہیں الجہات الست ابھی پڑھتے ہیں، دونا، قبل، بعد، اے، حاسب و جمی، یہ ایک لمبی فہرست ہے، اور یہ سارے وہ اسماء ہیں جو ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، اسماء لازم الاضافہ۔ فَكُلُّ اسم يَقَعُ بَعْدَهَا، جو اسم بھی ان اسماء کے بعد آئے گا، یکونو مجرورا، وہ مجرور واقع ہوگا، اس لیے کہ یہ ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، اور بعد والا اسم ان کا مضاف الیہ ہوگا۔ کل الناس، بعض الشجر، مثالیں اولو الالباب، ذات العماد وغیرہ وغیرہ۔ خوب، اب ان جو ہم نے فہرست پڑھی ہے کل سے لے کر آخری تھا جمیع، اب ان میں سے بعض اسماء کے کچھ خصوصی احکام ہیں جو ان میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کل، بعض، جمیع، مع و اج، یہ جو 5 اسم ہیں کل، بعض، جمیع، مع، اج، یہ جو 5 اسماء ہیں، یجوز ان تضاف فی النیہ و یحذف ما تضاف الیہ، ان 5 اسماء کے لیے یہ جائز ہے کہ ان کا مضاف الیہ حذف ہو اور اضافہ منویہ ہو، یعنی لفظاً مضاف الیہ نہ ہو لیکن نیت میں مضاف الیہ ہو، لفظاً نہیں ہے نیت میں، کہتے ہیں اضافہ منویہ نون کے ساتھ، یعنی نیت میں، یجوز ان تضاف فی النیہ،
کہ یہاں اضافت منویہ ہو، نیت میں اضافت ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی یحذف ما تضاف الیہ، جس اسم کی طرف مضاف ہیں وہ اسم جو ان کا مضاف الیہ ہے وہ محذوف ہو، لیکن اضافت منویہ۔ پس جب ایسا ہوگا توجہ کے ساتھ تو اعرب منونتاً، پھر ان کا اعراب تنوین کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، یعنی ان پر باقاعدہ ویسے تنوین نہیں آ سکتی تھی کیونکہ مضاف تنوین سے خالی ہوتا ہے، لیکن جب ان کا مضاف الیہ محذوف ہوگا لیکن نیت میں بے شک ہو، پھر اس صورت میں ان پر تنوین آ سکتی ہے۔ کلٌ حی فضلنا بعضهم علی بعض یعنی علی بعضهم جاؤ جمیعاً، حالانکہ جمیع لازم الاضافہ ہے لیکن جمیعاً کیوں؟ مضاف الیہ حذف ہے، اصل تھا جاؤ جمیعہم۔ ذہبوا معاً، حالانکہ مع لازم الاضافہ ہے لیکن ہم یہاں پر تنوین کے ساتھ پڑھ رہے ہیں ذہبوا معاً اے ذہبوا بعضهم مع بعض۔ ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، ای لازم الاضافہ تھا تو لازم اضافہ مضاف پر تنوین نہیں آتی، لیکن یہاں پڑھ رہے ہیں این، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مضاف الیہ یہاں معروف ہے، تھا ای اسم تدعو۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ اب ہم نے کہا کہ وہ اسماء جو لازم الاضافہ ہیں، جو مضاف الیہ سے جدا نہیں ہوتے، یعنی مضاف الیہ ان کے ساتھ ضرورت ہے، ان میں ہم نے کہا جہات ست۔ جہات ست کون سی ہیں؟ ان الجہات ست، 6 جہتیں، خلف یعنی پیچھے، امام سامنے، فوق اوپر، تحت نیچے، یمین دائیں، شمال بائیں۔ وما یجرا مجراہا، 6 تو یہ ہو گئے۔ یا جو اسماء ان کے قائم مقام ہیں وہ 3 ہیں، دونا، قبل اور بعد، تو یہ 6 اور 3 ہو جائیں گے 9۔ اب فرماتے ہیں ان کے بارے میں اذا حذف ما تضاف الیہ، اگر ان جہات، یہ اسماء جو جہات ست کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا وہ 3 جو ان کے قائم مقام ہیں، ٹوٹل ہو گئے 9، اگر ان کا مضاف الیہ محذوف ہو تو ان کو 3 طرح سے پڑھنا جائز ہے، پوری توجہ کے ساتھ۔ اسماء ست 6 یہ ہو گئے، اور 3 وہ اسماء جو ان کے ساتھ ان کے قائم مقام ہیں، دونا، قبلہ اور بعد، یہ ہو گئے 9۔ یہ 9 اسماء ایسے ہیں کہ اگر ان کا مضاف الیہ محذوف ہو تو خود ان پر 3 قسم کے اعراب پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، ان کو تنوین کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، ان کو مبنی علی الضم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، ان پر وہی اعراب پڑھیں کہ اگر مضاف الیہ ذکر ہوتا تو جو اعراب پڑھنا تھا اب بھی وہی پڑھیں، بے شک وہ معذوف ہے، تینوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ فرماتے ہیں اذا حذف ما تضاف الیہ، اگر ان 6 اسماء کا مضاف الیہ محذوف ہو، جازا، تو پھر جائز ہے۔ کیا جائز ہے؟ ان تستعملا، کہ ان کو استعمال کیا جائے 3 طرح سے، 3 طرح سے۔ نمبر 1، منونتاً، چاہے تو ان کو تنوین کے ساتھ پڑھیں، کا باقی نکرات المعربہ، جیسے باقی اسماء نکرہ معرب ہوتے ہیں یہ بھی اسی طرح معرب یعنی تنوین کے ساتھ پڑھیں، یہ بھی جائز ہے۔ نمبر 2، وَأَن تُبْنَى عَلَى الضَّمِّ، یہ بھی جائز ہے کہ ان کو استعمال کریں مبنی علی الضم، ہمیشہ ان کو یعنی قبلو بعدو جس طرح پڑھیں، کوئی حرج نہیں۔ نمبر 3، او تورب غیر منونہ، یا ان پر تنوین نہ پڑھیں، ان پر اعراب پڑھیں
کأن المضاف الیہ مذکور، جیسا کہ ان کا مضاف الیہ مذکور ہو، یعنی اگر ان کے ساتھ مضاف الیہ ذکر ہوتا لفظاً تو جو اعراب پڑھنا تھا اب بھی وہی پڑھیں، اس صورت میں تنوین نہیں پڑھنی تھی اب بھی تنوین نہ پڑھیں۔ مثال دے رہے ہیں، بس آپ کہہ سکتے ہیں کنت قبلا مجتہدا، اب ہم قبل کو لام کو جو ہے آپ دیکھیں کہ منون پڑھ رہے ہیں، تنوین کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ چونکہ اس کا مضاف الیہ ذکر نہیں ہے۔ مات الوزیر قبل او مبنی علی ضم، حالانکہ اس کا مضاف الیہ ذکر نہیں ہے لیکن اس کو قبلو یعنی مبنی ضم پڑھنا جائز ہے، حتیٰ کہ من قبلو پڑھیں تو بھی جائز ہے مبنی کر کے، ٹھیک۔ اسی طرح فرماتے ہیں مات المالک، مر گیا بادشاہ، ومات الوزیر قبلہ، قبلہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اگر مضاف الیہ ہوتا تو ہم نے پڑھنا تھا مات الوزیر قبلہ، اب مضاف الیہ نہیں ہے لیکن ہم پھر بھی اس کو اسی طرح پڑھیں جیسے مضاف الیہ ذکر ہونے کی صورت میں پڑھنا تھا، یعنی اس کو قبلہ پڑھیں تو بھی جائز ہے، یا مات الوزیر من قبل، یعنی من قبل ہی پڑھنا تھا من قبل پڑھیں، جائز ہے، کوئی حل نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ آخری بات فرماتے ہیں انہی میں ایک تھا حسبو، کہ وہ اسماء جو لازم الاضافہ ہوتے ہیں ان میں ایک اسم تھا حسبو، فرماتے ہیں لا یجوز فی حسبو الا البناء علی ضم عند قطعها، اگر حسبو کو آپ قاطعاً اضافہ کرتے ہیں، کیا مطلب؟ یعنی اگر حسب کے ساتھ مضاف الیہ ذکر نہیں ہوگا تو پھر سوائے مبنی علی الضم پڑھنے کے، سوائے حسبو پڑھنے کے کوئی اور حرکت پڑھنا جائز نہیں ہے، لہذا قبضت درہما فحسبو یوں پڑھیں گے، کیوں؟ چونکہ اصل تھا فحسبی ما کسبت، یا مضاف الیہ تھی جو کہ یہاں نہیں ہے، لہذا حسب کا مضاف الیہ اگر محذوف ہوگا تو اس کو مبنی علی ضم پڑھنے کے علاوہ کوئی اور حرکت پڑھنا جائز نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ محمد۔